الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، انشاءاللہ عز و جل آج جس موضوع پر آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کروں گا وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے متعلق عقائد۔ ایک مسلمان کے اللہ عز و جل کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، اس پر چند منٹ انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ کہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد و یکتا ہے اور اس کی ذات اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں اس کا۔ قرآن مجید کی آیات اس پر شاہد ہیں، انشاءاللہ تفصیل پھر کبھی کسی لیکچر میں بیان کروں گا۔ وہ اپنے احکامات میں بھی اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، کوئی کسی کی اس کو حاجت نہیں۔ پھر یہ کہ اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہے، اس سے ہی ازلی کہتے ہیں کہ جب کوئی نہیں تھا تب سے اللہ ہے، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا بعد میں معاذ اللہ وجود میں آیا۔ اللہ عز و جل ہمیشہ سے ہے اور اللہ عز و جل ہمیشہ رہے گا، اسے ابدی کہتے ہیں، اور وہ قدیم ہے، اور اس کے اللہ کے سوا ہر چیز حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ عز و جل کی ذات جس طرح قدیم ہے، وہ وجود میں ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں آئی، اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے، وہ بھی صفات بھی اللہ عز و جل کی ذات کے اندر جو صفات ہیں وہ بھی قدیم ہے۔ اگر وہ سمیع ہے تو اس کی سماعت ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں آئی معاذ اللہ، وہ بصیر ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی بصارت پہلے نہیں تھی بعد میں آئی، یا وہ کریم ہے تو اس میں کرم کی صفت بعد میں آئی، تو ایسا نہیں۔ اللہ عز و جل کی صفات بھی اس کی ذات کی طرح قدیم ہے، اور اللہ عز و جل کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، نہ اس کی صفات مخلوق ہیں، اور اس کی صفات بھی نہ ذات ہیں نہ مخلوق ہیں، یعنی نہ اس کا عین ہے نہ غیر ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی صفات ہی خدا ہوں، اور ایسا بھی نہیں کہ اس کی صفات اس سے جدا ہوں۔ بس یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کہ اس کی صفات نہ عین ہے نہ غیر ہیں۔ اللہ عز و جل دیکھنے پر، سننے پر، ارادہ فرمانے پر، کلام کرنے پر، یہ اس کی صفات ہیں، اس پر قادر ہے۔ اور یہ تمام ایسا نہیں کہ اس کا دیکھنا آنکھ سے ہے، وہ دیکھتا ہے مگر آنکھ سے پاک ہے، وہ سنتا ہے مگر کان سے پاک ہے، وہ کلام کرتا ہے مگر زبان سے پاک ہے، اور اس کا کلام بغیر صوت کے ہے، بلا آواز کے ہے۔ اور اللہ عز و جل ارادہ فرماتا ہے مگر وہ ایک انسانی اس طرح دل سے پاک ہے، اللہ عز و جل جسم سے پاک ہے۔ یہ عقائد ایک مسلمان کے ہونے چاہیے۔ آگے چلیے، تو اللہ عز و جل تمام جو اس کی ذات جو ہے وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود مطلب وہ ذات جس کا ہونا ضروری ہے اور جس کا عدم محال ہے، کہ اس کا نہ ہونا محال ہو۔ اللہ عز و جل کے سوا اور کوئی ایسی ذات نہیں، اللہ عز و جل ہی واجب الوجود ہے۔ اور تمام وہ چیزیں جو محال نہیں ہیں، غیر محال، اس کی قدرت کے تحت آتی ہیں۔ محال اس کی قدرت کے تحت آنے سے، اس کی ذات اس سے پاک ہے، اس کی قدرت پاک ہے اس سے کہ محال چیزیں اس کی ذات کے تحت آئیں۔ مثال کے طور پر اپنے جیسا دوسرا خدا پیدا کرنا، اس سے وہ پاک ہے، یہ اس کی زیر قدرت نہیں۔ اسی طرح معاذ اللہ جھوٹ بولنا یا غیبت، چغلی، یہ تمام چیزیں اس سے اللہ عز و جل کی قدرت میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہی اس قابل نہیں کہ یہ ذات خداوندی کی قدرت کے تحت آ سکے۔ اور اللہ عز و جل تمام کاموں کو اکیلا کرنے پر قادر ہے، اور مگر یہ اس کی مشیت ہے، فالمدبرات امرا، کہ فرشتوں کے ذمے اس نے کام لگائے ہوئے ہیں، ان سے کام لیتا ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کی مشیت، اس کی مرضی ہے، ایسا نہیں کہ معاذ اللہ عز و جل اللہ عز و جل ان کا محتاج ہے۔ اللہ عز و جل خود ہر شے پر قادر ہے۔ آگے چلیں تو اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کے بارے میں، چاہے فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین،
وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی صدور، اور جو تمہارے سینے چھپاتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے۔ تو اللہ عز و جل ہر شے کو جانتا ہے، کائنات کے چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی، ظاہر و چھپی ہر شے کو جاننے والا اللہ عز و جل ہے، ہر شے اس کی علم میں ہے۔ اور انسان جو کچھ کرنے والے تھے یا کوئی کام بھی جیسے ہونے والا تھا، وہ اس نے اپنے ازلی علم سے جانتے ہوئے لکھ دیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ عز و جل معاذ اللہ بھول جاتا یا لکھنے کے بعد اسے معلوم ہوا، ایسا نہیں، بلکہ یہ لکھنا آگے کئی حکمتوں کے تحت ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ سارا کچھ ایک کتاب میں لکھ رکھا ہے، جیسے جیسے ہونا ہے۔ اگر زید نے برا کام کرنا تھا تو اللہ عز و جل نے اسے کتاب میں، لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ زید برا کام کرے گا، تو اب وہ برا ہی کرے گا۔ اگر اچھا کرنا تھا تو اچھا لکھ دیا۔ قضا یعنی تقدیر کے منکر کو حدیث پاک میں اس امت کا مجوسی کہا گیا۔ تو یہ اللہ عز و جل کی ذات کے متعلق کچھ عقائد جو میں نے بیان کیے، ایک مسلمان کے یہی عقائد ہونے چاہیے۔ اللہ عز و جل کسی چیز پر، جگہ پر، مطلب کہیں مکان میں موجود ہونے سے پاک ہے۔ اللہ عز و جل مکان سے پاک ہے۔ مکان کے ساتھ اس کا، یعنی مکان کو اس کے ساتھ جوڑنا کہ اللہ عز و جل آسمان میں ہے یا ہر جگہ پر ہے، اسے فقہاء نے کفر لکھا۔ اسی طرح قرآن مجید کو مخلوق ماننے کو امام اعظم علیہ رحمہ اور دیگر ائمہ کرام نے کفر لکھا۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے۔ اسی طرح تمام صفات کو لیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں عقائد حق عطا فرمائے، انہی پر قائم رہنے اور انہی کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی پر ہی خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔